حضرت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس شہر محبت میں اور شہر امام میں محبتوں کے سائے میں علماء کی نگرانی میں منعقد ہوا ہے۔ اللہ کریم ان فضاؤں کی برکتیں ہم سب کے سینوں پر عطا فرمائے۔ جیسے آپ حضرات سے نقیب اجلاس نے گزارش کی تھی کہ حضور زیب سجادہ آستانہ عالیہ رضویہ حضور احسن میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں، لہٰذا آپ اپنی دکانیں بند کر لیں۔ تو نقیب اجلاس اور ناظم اجلاس کے اس حکم پر آپ عمل کر لیں کہ حضرت تشریف لانے والے ہیں، آپ یہ تمام گھوڑے تھوڑی دیر کے لیے نیچے بٹھا لیں، اس لیے کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت تشریف لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بند کر لیجیے، ان کو بند کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے امام اہل سنت کی خانوادے کو سدا قائم رکھے اور سدا برکتوں سے نوازے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس شہر محبت میں اور شہر امام میں محبتوں کے سائے میں علماء کی نگرانی میں منعقد ہوا ہے۔ اللہ کریم ان فضاؤں کی برکتیں ہم سب کے سینوں پر عطا فرمائے۔ جیسے آپ حضرات سے نقیب اجلاس نے گزارش کی تھی کہ حضور زیب سجادہ آستانہ عالیہ رضویہ حضور احسن میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں، لہٰذا آپ اپنی دکانیں بند کر لیں۔ تو نقیب اجلاس اور ناظم اجلاس کے اس حکم پر آپ عمل کر لیں کہ حضرت تشریف لانے والے ہیں، آپ یہ تمام گھوڑے تھوڑی دیر کے لیے نیچے بٹھا لیں، اس لیے کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت تشریف لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بند کر لیجیے، ان کو بند کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے امام اہل سنت کی خانوادے کو سدا قائم رکھے اور سدا برکتوں سے نوازے۔ آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر تمہیں اپنی محفل میں بٹھایا ہے تو بیٹھنے کی لاج بھی رکھنا کہ رسول پاک نے مجھے بٹھایا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سے محبت کرے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پر ہاتھ رکھے، حضرت جابر فرماتے میرے گھر میں کھانے کے لیے ایک بار دعوت میں نے دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک نے کھانا کھا کر دسترخوان سے اپنا ہاتھ پہنچ لیا۔ حضرت جابر، وہ دسترخوان کبھی میلا ہو جاتا تو میں اسے پانی سے نہیں دھلتا، بھڑکتی ہوئی آگ کی تندور میں ڈالتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کپڑے کا دسترخوان ہے، آگ کی تنور میں ڈالتا، تھوڑی دیر کے بعد اس کپڑے کو نکالتا، اس کا سارا میل نکل چکا ہوتا، ایک رواں بھی نہیں جلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس دسترخوان سے پوچھ لیے۔ سبحان اللہ۔ اب سنو میرے عزیزوں،
جس دسترخوان پر رسول پاک کے ہاتھ لگے دنیا کی آگ اسے نہیں جلاتی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو دنیا میں ان سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن میرے آقا اس سے مصافحہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پیدا ہونے سے لے کر اپنی ظاہری وفات تک اس رسول پاک نے امت امت ہی تو کہا ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اس امام اہل سنت نے یہی تو تعلیم دی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں کہاں ہمیں یاد کیا؟ جب کبھی بجلیاں کڑکتی، بادل چھا جاتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول پاک بستر چھوڑ کر باہر چلے جاتے، رات کے وقت روتے روتے ہاتھ پھیلاتے اور عرض کرتے مولا ان بجلیوں کو دور کر دے، اس ابر کو ختم کر دے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بجلیوں سے اتنا کیوں گھبراتے؟ سنو اے نوجوانوں، رسول پاک فرماتے ہیں اس لیے کہ پچھلی قوموں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں کڑکتی تھیں، ابر چھا جاتا تھا، پھر ان پر آگ کی بارش ہوتی یا پتھروں کی بارش ہو جاتی، وہ ہلاک ہو جایا کرتے۔ آسمانی عذاب آتا تھا تو پہلے نشانیاں یہ بنتی تھیں، اب جب بھی آسمان پر بجلی کڑکتی ہے یا ابر چھاتا ہے حضور پاک فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ میری امت پر عذاب نہ بن جائے، میری امت پر یہ عذاب بن کر کے نہ اتر جائے۔ اس رسول پاک کو اگر درد ہے تو امت کا درد ہے۔ جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والی شخصیت ہے دنیا میں وہ کون ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمہیں اندازہ ہے ایک روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے امتی کے پاؤں میں تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے درد کا احساس مجھے ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے تلووں میں چبھنے والے کانٹے کا درد بھی رکھتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن یہی تو کہتا ہے تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی وہ شخصیت ہے، اس تو آج تو المیہ ہے، ہم ان کے پیچھے چل پڑے جو ہمیں چاہتے بھی نہیں، وہ ہمیں دھکے دے دے کر کے باہر کرتے ہیں، پھر بھی تم ان کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہو۔ اور جو رسول بیٹھتے اٹھتے سوتے ربی حبلی امتی کہتے رہے، یہ نوجوان ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتا؟ اس رسول سے وفا کیوں نہیں کرتا؟ اس رسول کے طریقے پر کیوں نہیں آتا؟ تمہیں پتا بھی ہے جب آیات عذاب اتری قرآن پاک میں، عذاب کی آیتیں آئی تو رسول پاک تو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے کہ امت پر عذابات کیسے کیسے ہوں گے قیامت کے دن، قبر کے عذابات کتنے ہولناک ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر کثرت سے روتے رہے، کثرت سے روتے رہے۔ اسی کو تو میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کے لیے روئے؟ کیا ان کے گناہ تھے؟ کیا ان کے عیب تھے؟ ان کی خطائیں تھی؟ کس بات پر روتے تھے میرے آقا؟ صرف یہ غریب امت کے لیے روتے تھے، ہم غریبوں کے لیے رویا کرتے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میرے عزیزوں تم نے رسول کے لیے کتنی راتیں روئی، کتنی مرتبہ کھڑے ہو کر حضور کو یاد کیا، تمہاری آنکھیں کب آخر مرتبہ بھیگی تھی اور کس کے لیے بھیگی تھی تمہیں پتا بھی ہے؟ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھار حضور رات کو بستر چھوڑ کر کھڑے ہوتے اور عبادت میں لگ جاتے تھے اور اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ کی پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی تھی، پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی۔ ماں عائشہ فرماتی ہے میں کپڑا گرم کر سینک کر کے ان پنڈلیوں کا ورم سوجن کو کم کیا کرتی تھی اور کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت سے عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عائشہ یہ میری غریب امت کے لیے میں کرتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میری امت کو بخش دے۔ جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا دنیا میں ہم سے وہ کون ہے؟ ہمارے رسول کی ذات۔ اور آج مجھے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اے مسلمانوں
میں ایک بات بتا دوں، معراج کی شب جب اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو آسمانوں پر بلایا، پھر لامکان کا سفر کرایا اور اس جگہ بلایا جہاں کوئی نہ گیا ہے اور نہ جا سکتا قیامت تک، وہ مقام عطا کیا جس کو میرے آقا کو۔ لیکن اندازہ آیا، معراج کا سفر تو سنتے ہوں گے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، وہ شان کیا تھی جو 1,24,000 انبیاء کی امامت کیا، آسمانوں کا سفر کیا، براق سے جبرائیل کے ساتھ گئے سدرۃ المنتہا تک، یا ساتویں آسمان کے بھی اوپر ہے، سدرۃ المنتہا میں جبرائیل بھی رک گئے، آگے صرف حضور چلتے رہے، رف رف سواری پر چل پڑے، پھر ایک مقام آیا جہاں رف رف سواری بھی ختم، صرف رسول پاک چلتے گئے، اور وہ قرب خداوندی کی گھڑی تھی۔ اللہ رب العزت نے اتنا قریب بلایا رسول کو کہ 2 کمانوں سے کم کا بھی فاصلہ رہ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں توجہ، یہ مقام پہلے کسی کو ملا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو معراج ہوئی یا قیامت تک کسی اور کو ہوگی؟ یہ دیدار خداوندی کا شرف صرف میرے آقا کو ملا، لیکن اس رات کو جسے اتنا بڑا مقام ملا ہو وہ فخر سے کیا نہ کرے۔ ارے میرے عزیزوں، یہ وہ رات ہے جب اللہ نے خود میرے نبی کو سلام کیا۔ تمہیں پتا ہے جب رسول تعریف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور کے الفاظ تھے، اللہ کی تعریف کر رہے تھے، تمام پاکیاں، تمام اچھائیاں، تمام بزرگی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو رب نے جواب کیا دیا پتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ کس کی طرف سے آیا سلام؟ اللہ کی طرف سے آیا، اے نبی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ اب سوچو ذرا، ایک بڑا آدمی بھی سلام کرتا ہے تو تمہارے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، جسے خود کائنات کا خدا، کائنات کا خالق سلام کرے، اے رسول تجھ پر سلامتی ہو، اس رسول کے فخر کرنے کے لیے کتنا بڑا مقام۔ لیکن جب اللہ نے رسول کو سلام بھیجا، رسول پاک نے کیا کہا؟ اے مولا یہ تیرا سلام میرے لیے ہے، لیکن مولا تو اپنی سلامتی میں میری امت کو بھی شامل فرما دے۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مفسرین فرماتے ہیں اور سیرت نگار فرماتے ہیں، اس دعا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نیکوں کو اور گنہگاروں کو شامل کر لیا کہ مولا تیری سلامتی، تیرا سلام صرف میرے لیے نہیں، میری پوری امت کے لیے تیرا سلام ہو۔ جو نہ بالا ہم غریبوں کو رضا، معراج کی شب قرب خداوندی حاصل ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا قریب بلایا۔ حضور فرماتے ہیں میرے سینے پر اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اور پھر مجھ سے زمین کی ساری چیزیں واہ ہو گئی، کشادہ ہو گئی، کھل گئی۔ میں نے زمین کے سارے خزانے دیکھ لیے، پوری کائنات کو دیکھ لیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے محبوب مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جب خود رب تعالیٰ فرمائے اس رات میں معراج کی شب میں مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، اس رات کو میرے آقا کیا نہیں مانگ سکتے تھے؟ مکہ کی گلیوں کا تاج، بادشاہت، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے چھٹکارا، بہت ساری باتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے، لیکن میرے آقا کی اس محبت پر قربان جاؤ۔ رب نے جب پوچھا کہ مانگو اے محبوب کیا مانگتے ہو، میرے آقا نے کہا اے مولا میری امت کی بخشش مانگتا، میری امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، کون ہے جو ہمیں معراج کی شب بھی نہیں بھولتا؟ کون ہے جو اپنی ماں کی گود میں بھی ہمیں فراموش نہیں کرتا، اپنی جوانی میں نہیں بھولتا، اپنی عبادتوں میں نہیں بھولتا، معراج کی شب نہیں بھولتا؟ یہاں تک کہ میں تمہیں بتاؤں، تھوڑی دیر کے لیے یہ افراتفری بند کریں،
انجمن ازہری کے تمامی ذمہ دار حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ یہ سلسلہ ابھی روکے رہیں، آپ تھوڑی دیر چائے والا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، درود پاک پڑھیں۔ اللہم سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے میرے عزیزوں، اس سے بہترین جام میں تمہیں پلا رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام، اس سے بڑھ کر کے کیا؟ تھوڑی دیر مجھے غور سے سن لینا، میں مقرر آدمی نہیں ہوں، خطیب آدمی نہیں ہوں، لیکن اتنی بات ضرور جانتا ہوں، اٹھو گے تو دل کے اندر گرمی ضرور محسوس اے سبحان اللہ، انشاءاللہ میں میرے نبی کو حاضر و ناظر جان کر کے بولتا ہوں۔ نبی پاک کے قدموں پر لے جانا، یہ میں اپنی زندگی کا شیوا سمجھتا ہوں۔ میں تمہارے سامنے جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ میری نہ تقریر جمانے کے لیے ہے نہ تمہارے نعروں کے لیے ہے، بات صرف اتنی ہے کہ کاش اس میں سے کوئی بھی اٹھے اور میرے نبی کے قدموں تک پہنچ جائے اور سلامی پیش کرے، میرے آقا قبول کر لے، اور پھر میرے آقا ہر بات جانتے ہیں۔ اگر ایک غریب چند پور سے آیا ہے تو ہو سکتا ہے میرے اس غلام کی تقریر سن کر کے آیا ہے، میری بھی معراج ہوگی، میری بھی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، میرا اتنا ہی مقصد ہے میرے عزیزوں۔ باقی ہم نہ ہوس رکھتے ہیں، نہ آس رکھتے ہیں، نہ مال و زر کی طلب، کچھ نہیں۔ میرے مرشد گرامی نے ہمیں یہ نصیحت بھی کیا، بلکہ سارے لوگوں کو یہ وصیت بھی کیا ہے، بالہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بالہوس خواہشات کے پجاری کو کہتے ہیں، جو خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ فرمایا کرتے تھے، بالہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، چاندنی اور سونا چاندی کی پوجا اچھی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنا اچھا نہیں ہے۔ بالہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ حضور تاج الشریعہ کو دیکھے ہوئے ہیں یا نہیں آنکھیں؟ الحمدللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اسی تاج الشریعہ نے یہ بھی پیغام دیا ہے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ پیغام ہے بریلی کا، یہ پیغام ہے بریلی کا۔ سنو، میں جو عرض کر رہا تھا، کیوں نہ ہم اس سے محبت کریں جو ہم سے کثرت سے محبت کرتا ہے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ وقت میں تمہیں بتاؤں، رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ حجۃ الوداع سے لوٹنے کا وقت ہے، آخری سفر تھا میرے آقا کا۔ حج کر کے جب واپس لوٹے، محرم کے دن آ گئے تھے، محرم کے دن آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایک بار خطبہ دیا، اور خطبے میں کہا، اے میرے صحابہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں جو ہے وہ لے لے، یا اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے۔ تو اس بندے نے وہ اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اتنا کہا اور خطبے سے اتر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، اس بات پر رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے صحابہ تم نہیں سمجھے، رسول پاک نے جس بندے کا ذکر کیا ہے وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ خود رسول پاک ہے۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، محبوب تم چاہے تو دنیا میں رہ جاؤ، یا چاہے تو اپنے رب کے پاس آ جاؤ۔ رسول پاک نے اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول پاک ہمارے درمیان زیادہ نہیں رہنے والے۔ یہ صدیق اکبر محسوس کر رہے تھے۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ چاہتا ہوں، میں یہ ایک سما تمہارے درمیان لانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کے اوپر ایسی کیفیت تھی، جب حضور پاک کا آخری وقت آیا تھا، وہ سفر کا مہینہ علالت میں گزرا، اس حالت میں بھی صحابہ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نماز کے لیے نکل رہے تھے، تو دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے پیروں کی انگلیاں زمین پر گھسٹ رہی تھیں۔ اس انداز سے مسجد نبوی میں اس آفتاب رسالت کو دیکھا۔ ان تکلیفوں کے بعد جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 13 ربیع الاول کا دن تھا،
جب بخار سخت تھا، رسول پاک کا بدن تپ رہا تھا بخار سے، یہاں تک کہ بار بار آپ مسواک کو پانی میں ڈالتے اور دانتوں کی طرف چباتے یا پھر چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا۔ یہ بخار کی شدت اتنی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے ملنا بند کر دیا، بات چیت کرنے کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا آئیں، ان سے میرے آقا نے بات چیت کی اور وہ چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے زانوں پر سر رکھ کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہی تھی، بدن پورا بخار سے تپ رہا تھا، جسم پورا گرم تھا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اب کون آیا حجرے میں جو دستک دے رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آئے عائشہ، وہ ملک الموت اسرائیل ہے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ یاد رکھو عائشہ، آج وہ میرے پاس اجازت مانگ کر آ رہا ہے، اس کے بعد اب وہ کسی اور سے اجازت کبھی نہیں مانگے گا۔ رسول پاک کے پاس موت کا فرشتہ ملک الموت اسرائیل جب اجازت لے کر کے حجرہ انور میں داخل ہوئے، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ میرے آقا کی رخصتی کا وقت ہے، دنیا سے روپوش ہونے کا وقت تھا، وہ چہرے انور کے پردہ پوشی کا وقت تھا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت تھا۔ جب ملک الموت سرانے پر آ گئے، روح کے نکلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ فرمایا گیا جیسے خاردار جھاڑیوں میں، کانٹوں کی جھاڑیوں میں ریشم کا کپڑا ڈال کر کے اگر کھینچا جائے تو جس طرح کپڑا پھٹتے پھٹتے نکلتا ہے، اس طرح روح نکلنے کے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ روح اس کی انگلیوں میں، اس کے ناخنوں میں، اس کے بالوں تک سرایت کر چکی ہوتی ہے۔ جب ملک الموت پورے جسم سے روح کو کھینچ رہا ہوتا ہے، شدت کا درد ہوتا ہے، نزع کا درد بہت الگ ہوتا ہے، سکرات کی تکلیف بہت الگ ہوتی ہے۔ سکرات کے وقت اگر مکھی بھی بیٹھ جائے بدن پر تو پہاڑ کے برابر لگتی ہے، ایک چمچ پانی سکرات کے وقت ایک ندی پانی کے برابر لگنے لگتا ہے۔ موت کا درد بہت ہوتا ہے، یہاں تک کہ نزع کے وقت آدمی اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو پہچان نہیں پاتا، خود کو وہ بھول چکا ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے۔ یہ اوروں کی بات ہے مگر میں میرے مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری وقت کا حال یہ تھا کہ شدت کا بخار ہے، نزع کا وقت ہے، ملک الموت سرانے پر ہے، روح پاک کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں لے جانا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اے عزیزوں، اس وقت رسول پاک کی زبان سے اگر کوئی سوال نکلتا ہے تو یہ نہیں کہ میری ازواج کہاں ہے، میری اولاد کہاں ہے، میرے نواسے کہاں ہیں، میری بیٹیاں کہاں ہیں، نہیں، ملک الموت سے رسول پاک یوں پوچھتے ہیں اے اسرائیل ذرا یہ تو بتا، یہ جو سکرات کا درد ہے کیا اس درد سے میری امت کو بھی گزارا جائے گا؟ کیا میری امت کو بھی یہ درد دیا جائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا۔ ملک الموت نے یہ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اس درد سے ہر کوئی گزرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب